کنکائی کی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب؟ اہلاً و سہلاً. اہلاً و سہلاً. کون صاحب؟ ہاں آپ کا کیا نام ہے؟ اطہر حسین قاضی. آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ اچھا میرا نام کامل حسین. کہاں سے؟ کامل حسین. کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہاں جی میں فتح گنج سے بول رہا ہوں جی. فتح گنج بریلی. جی ہاں جی ہاں. فرماؤ صاحب کیا حکم ہے؟ ارے بھائی ایک بات بتائیے آپ. فرماؤ کیا حکم ہے؟ میں حکم یہ ہے کہ ہم جو ہے اگر جو ہے اعلیٰ حضرت کو مان لیں تو کیا مسلمان نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانے تو حضرت کو ماننا کوئی فرض واجب نہیں ہے. تو عالم کی حیثیت سے مان لو. عالم تھے، مفتی تھے. نہیں عالم تھے بس ہاں ہم نہیں مانتے. اتنا ماننا ٹھیک ہے. عالم تھے یہ تو مانتے ہیں. بس اتنا مان سکتے ہیں. بس اب لوگ کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. پھر تو عرب والے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا. عرب میں جتنے وہ بھی نہیں ہے، جامع اظہر والے بھی نہیں ہوں گے. ارے ایک امام سے ہمارا جو ہے کچھ تھوڑی گفتگو ہوئی اس طرح سے، تو کہتا ہے وہ تمہیں سلام کیوں کرو تو بہادی ہے. میں نے منہ سوال کے بات کر سمجھے. یہاں پہ جو ہے اماموں کے بڑے رتبے بڑے ہوئے ہیں. ارے کو وہابی کیا دینا، سمجھے، نجدی بول دینا. اس کو یہ ہاں ہر کسی کو وہابی دیوبندی بنائے تھے. ہاں ہر کسی کو جو ہے کہنا جھاڑ دیتے ہیں. بس جو اعلیٰ کی ہر بات نہ مانے دیوبندی بنا دیں گے. اچھا سنو اور اچھا یہ حضرت یہ بتائیے انہوں نے آج تک ایک مسلمان نہیں کیا. کیا بات کی، بہت اونچے درجے کی بات کی آپ نے. جی ہاں آج تک ہمیں بتائی کوئی ریکارڈ بتائیے ہمیں. کہاں کیا ایک مسلمان نہیں کیا. اور مسلمان تم نے جو ہے کیا نام ہے اہل سنت کے بجائے تم نے جو ہے وہابی دیوبندی بنا دیا اس کو. ہاں وہابی دیوبندی بنا کے دیوبندی کی تعداد بڑھا رہا ہے. جی ہاں اور یہ کیا رہے ہیں ان کا کارخانہ ہے. اب آپ کو معلوم ہوگا بریلی میں کتنی مسجدیں ہو گئی دیوبند والوں کی، معلوم ہے؟ ہاں کافی ہو گئی. 50 مسجدیں ہو گئی. جی ہاں جی ہاں ان کو بھی تو چڑھ پڑی ہوئی ہے. 36 تو بہت پہلے ہو گئی تھی. میں آج سے 15 سال پہلے گئے تھے جب ایک نے 36 بتائی تھی. اب تو 50 ہو گئی. سقلینیوں سے بھی لڑ رہے ہیں یہ. ہاں سقلینیوں سے بھی لڑ رہے ہیں. ثقلین میاں صاحب کو بھی نہیں مانتے. پیر ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ. ہاں یہ نہیں مانتے وہ کچھ نہیں. ارے بھائی تمہیں سب سے بڑے ہو کیا. اب ثقلین میاں عروج بھی کراتے ہیں، مزاروں پہ جاننے والے آدمی ان کو ہی نہیں مانتے تھے. نہ نہیں مانتے. تو اگر آپ کہاں سے بول رہے ہیں یہ بتائیے آپ. میں تو ابھی ٹانڈا رام نگر میں ہوں. ٹانڈا رام نگر؟ ہاں یہ رام نگر کاشی پور کے پاس. ہاں ہاں اچھا بھائی ایسا ہے آپ کو گفتگو اچھی لگی تو کہنا مطلب یہ نمبر میں نے نوٹ کیا. میں نے کہا بھائی یہ بڑی بحث و مباحثہ ہوتی ہے کلک سے. میں نے تو اس بات پر بحث کی تھی جو کربلا والوں کو انہوں نے دیوبندی بتا دیے تھے نا گلزار میاں صاحب نے. ارے بھائی وہ گلزار جو ہے کیا نام ہے وہ گلزار نے معلوم بتایا بھائی کربلا والے بھی تو بریلوی والے تھے. بریلوی تھے تو میں نے کہا ارے بریلوی کا تو نام پیدا نہیں ہوا اور بریلوی ادھر کہاں سے نکل آئے بتائیے آپ. ہاں جب بریلی تھا ہی نہیں. لا قوت الا باللہ. بھائی مجھے تو بہت ہی شیطان آیا. انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اتنا اونچا کر دیا کہ کربلا والوں کو بریلوی بتا دیا. جی ہاں اب جو ایسے بات نہ مانے کہ دیکھو یہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہے دیوبندی نہیں مانتے یہ نہیں مانتے بس یہ ایسے کہہ کے بھڑکاتے ہیں. بی جے پی والے کہتے ہیں نا یہ گائے ہے، دیکھو یہ گائے کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا. مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں. بی جے پی جن سنگھ جو ہے جن سنگھ برائے رضائی ایسے سمجھو یہ جن سنگھ کی جن سنگھ ہے. جن سنگھ کے یہ چیلے ہیں. جن سنگھ کے چیلے ہیں یہ. بالکل یہ لوگ بی جے پی کی طرح بھڑکاتے ہیں پبلک کو. جی ہاں اسی طرح سے بھڑکا رہے ہیں. دیکھو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ حسنت سے کر رہے ہیں. ہاں یہ بی جے پی والے مسلمان خلاف نفرت دلا دیتے ہیں نا. تمہاری بہن بیٹی کا ایسا کیا ویسا کیا فلاں جگہ ایسا کیا یہ کیا وہ کیا. بس جی 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 ٹھیک ہے. دیکھو یہ گستاخ عادت ہے، عادت کو نہیں مانتا ہے. ہر کچھ بک دیتے ہیں. یہ اظہری میاں کو نہیں مانتا. کبھی کہیں گے اظہری میاں کو نہیں مانتا. کچھ بھی کہہ دیں گے تو ان کو کیا تاج شریعہ شکل تاج ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھیے عالم کی حیثیت سے اللہ حضرت کو مانتے ہیں. عالم رہو اس کے آگے مت بڑھو. اب اسلام تو حضرت خواجہ غریب اجمیری نے پھیلایا. انہوں نے نہیں بتایا.
उन्होंने मुसलमान किए, उन्होंने मुसलमान किए। देवबंदी वहाबी नहीं बनाया, मुसलमान किए उन्होंने मुसलमान किए, इन्होंने काफिर बनाए। हाँ, इन्होंने काफिर बनाए और इन्होंने मुसलमानों को काफिर बना दिया। हजरत ये है कि बरेली में कम से कम 20 लड़की जो है मुर्तिद हो गई। और ये आपने बहुत ऊंचे दर्जे की बात की कि जो इतना बरेली माना जाता है वहीं से सबसे ज्यादा लड़की मुर्तद क्यों हो रही है? मुर्तिद हो रही है, मैं तो कहता हूँ लोगों से। अरे एक तो जामियात में कोर्स में पढ़ती थी साले नगर में, क्या नाम है, इमाम अहमद रजा एकेडमी में, इफ्रा। अरे वो हाँ रजा एकेडमी में पढ़ती थी, आलिमा थी, आलिमा कोर्स कर रही थी और वो हिंदू शादी कर ली। तो वो क्या बचने के लिए क्या कहा इन्होंने कि कहना वो छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, कितनी बड़ी थी? झूठ बोलते हैं ये, बताओ, झूठ बोलते हैं। अब इसी तरह से मुनाफिकत आ गई है। इसी तरह से इन्होंने ये कहा कालपी वाले मियाँ ने और मसोली वाले मियाँ ने कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर ही नाज नहीं है, मुझे तो हजरत मियाँ पे नाज है और ज़िया मुस्तफा साहब पे नाज है। अच्छा। फिर ये क्या तावील करते हैं कि इनसे इनको दीन मिला है इसलिए इन पे नाज कर रहा है, तो फिर क्या इनको अपने आबा और अजदाद से दीन इस्लाम नहीं मिला? ना 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 ना, हमें अपने आबा और अजदाद से मिला। इसका मतलब इनको अपने आबा और अजदाद से दीन ईमान नहीं मिला, इनसे ही मिला है। क्या बचाने जा रहे हैं? अरे मुसलमान जहाँ मुर्तिद हो रहा है बचाओ जाके। अब ये कहने से क्या फायदा होगा कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है? अरे यार, ये तो एक चमचागिरी वाली बातें हो गई इस तरह से करना। कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम करबला में किसी भी यजीदी से नहीं डरे ना, कभी इमाम बाकर नहीं डरे। ये तो खैर बड़ी हस्तियों के नाम ले रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज नहीं डरे हिंदुस्तान में। जी, जब तो मुसलमान भी जब नहीं डरे। ये सैयदों के काम होते हैं, आपने ये होते हैं सैयद, ये है सैयदों की शान। हजरत जैसे ख्वाजा गरीब नवाज 90 लाख मुसलमान किए। हाँ, हजरत सैयदना हाजी वारिस अली शाह, जी, वो भी तो सैयद थे, अभी के दौर के हैं, वो तो ज्यादा पुराने नहीं है, 120 साल पुराने हैं। अरे भाई उन्होंने भी तो कने में मुसलमान बहुत बनाया है वहाँ पे। वो पूरे बाराबंकी के इलाके को पीली ड्रेस में रह करके उन्होंने उस रंग में रंगा था। वो पीली ड्रेस इसलिए पहनी थी कि हमसे लोग करीब हो जाते। जी। और वो ऐसा ओरिजिनल खानदान है, मैंने पढ़ा है कि उस खानदान की लड़की अगर 25-30 साल की हो जाए तो शादी नहीं करते थे जब तक उनके खानदान में कोई लड़का पैदा ना हो जाए। जी। और उनके खानदान का लड़का पैदा होने का इंतजार करते थे कि अगर वो 20 साल का लड़की 30 की तो उसका फिर 20 साल के लड़के की शादी 30 साल की लड़की से करते। जी। और अगर लड़का 30 साल का है, लड़की 15 साल की है, तो फिर उसकी लड़की की शादी 15 साल वाली 30 साल वाले से करते थे, यानी अपने ही खानदान में रखते थे। ये हजरत सैयद हाजी वारिस साहब को मैंने पढ़ा है, किताब का नाम है सैयद हारिस फी रिहाइन वारिस में पढ़ा है। ऐसा आली खानदान था हजरत सैयद हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। जी। वो कभी उन्होंने ऐसी बातें नहीं की जैसी ये कर रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा कि जो नमाज नहीं पढ़ता मेरा मुरीद ही नहीं है, मेरी मुरीद से मेरा बैत से खारिज है। जी। मैं उनकी मज़ार पे कई बार गया हूँ, सईद देवा शरीफ में साफ लिखा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता हमारा मुरीद नहीं है। बिल्कुल। अब ये बिला वजह अपने आप को मुरीद बताएं, जो उनके सिलसिले के हो जाते हैं ना, बहुत से उनके नाम रख के वो वारसी के ऐलान रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, गुमराह करते हैं मुसलमानों। अच्छा हजरत, एक बात पूछना चाहता हूँ आपको, आपसे कि ये हयाती और ममाती ये देवबंद में दो तबके कैसे हो गए? ये तो देवबंदियों में जो घटिया किस्म का एक फरका निकला ना, ममाती जी, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का मरदूद किस्म का फरका निकला है। इसकी तो बातें सुनना ही बिल्कुल बेकार है, ममाती फिरके की। जी, वो तो अनशन दलीलें, उल्टी सीधी दलीलें देते हैं, जाने कहाँ से कहाँ, जाने कहाँ से। और ये हयाती जो है, हयातुन नबी, जो अल्लाह के रसूल को हयातुन नबी मानते हैं देवबंद वाले। आप अपने कब्र अनवर में हयात हैं आप, वो तो ऐसे कोई शक नहीं। नबी है। हज़रत कासिम नाथवी साहब ने पूरी किताब लिखी है जिसका नाम है आबे हयात। मेरे पास घर में है, 300 सफ़ात पर है। मैंने उस पर चैलेंज दिया था, मैंने ऑल वर्ल्ड में तो कोई 150 सफ़े पढ़ते, मैं 2 लाख रुपए नाम दूंगा उसको। अच्छा, 150 मैंने कहा उर्दू में है, इंग्लिश में या अरबी में नहीं है। मैं क्या खाली उर्दू में है, उसको 150 सफ़े पढ़ दे और मुझे समझा दे, 2 लाख रुपए नाम दूंगा। अच्छा, अल्लाह के रसूल की उन्होंने हयात साबित की है कि आप अपने कब्र नशीं में हयात हैं, न जाने किस किस तरह से दलाइल दे करके। हमारा ईमान है, और दूसरे कब्र अनवर में हयात है। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हयात हैं। देवबंद वालों का तो ये भी अकीदा है कि आपके जो गुलामान है, गुलाम हैं, जैसे साहबा किराम है, ये भी हयात हैं और शुहदा भी हयात हैं। तो हयात हैं, ये भी हयात है, ये भी देवबंद वालों का अकीदा हयात है। मौलाना अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह जो गंगोह में मज़ार है, वो कितने पाए के बुजुर्ग थे? हाँ, वहाँ पे अब्दुल हक रदौलवी साहब से सिलसिला है, क्या है उनका, अल्लाह जाने उनसे सिलसिला है या उनका पता उन्होंने ही बताया था मज़ार का।
جی 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 ایسا کچھ مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے. بڑے بھائی بزرگ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے یہاں پاجامہ ٹخنوں سے نیچے پہننا عام ہو چکا ہے. رضی حضرات یہ نیچے پہننے پہ دلیلیں دے رہے ہیں. اب تو یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے نیچے پہننا. استغفر اللہ. اچھا. میرے پاس بھی کتاب رکھی ہے مومن کی وفات, یہ یہیں پر رکھی ہے. یہ مناظر ایسا ہے نا, ٹکنے تو کھلا ہوا ہونا چاہیے. نہیں, یہ انہوں نے تو اب یہ دلیلیں دینا شروع کر دی. فنڈی سے کھولو, اتنا بھی نہیں ہے وہ اتنا پنڈی ایک دفعہ جو ہے میرے یہاں پہ جو ہے کہ میرے یہاں ایک جماعت آئی اور دیکھا تو ایک صاحب جو ہے یہاں پنڈی تک بس گھٹنے سے نیچے تک جو ہے پہنا ہوا. وہ میں نے یہ کیا ہے بھائی, کیا والے جانے اتنا بھی مت بول چلا, اپنے آپ کیا سمجھ رہے ہو. اتنا اونچا بھی نہ ہو, بس یہ کہ ٹخنا دکھ جائے, ٹخنا دکھ جائے بس, اور کچھ نہیں. وہ سنت رسول ہے, ٹخنا دکھ جائے. بس وہ ٹخنے سے نیچے پہننا حرام ہے, اس پر اجماع امت ہے, قطعی سخت حرام. وہ تو حرام ہے. اس لیے بخاری شریف کا باب شروع ہوتا ہے ما جاء اسفل من الکعبین فی النار. ایسا بھی ہے کہ اگر جو ہے آپ کا پاجامہ نیچے کو سرک گیا ہے اور آپ کو تکبر نہیں ہے تو نماز کوئی کراہیت نہیں ہے, لیکن اس کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے. اس کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے. اب جان بوجھ کر پہننے وہ غلط ہے, وہ تو حرام ہے جان بوجھ کے. اس میں قطعی گنجائش نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بریلی میں ایک بزرگ ہیں شیخ الحدیث محدث کبیر حضرت مولانا مفتی صالح صاحب. اچھا. وہ اس زمانے کی بریلی میں زندہ بزرگ شخص. اچھا. وہ ایسی فالتو باتیں بھی نہیں کرتے. میرے وہ استاد سرائے خان میں ہے. ہاں, وہ کامن وہ جامع مسجد کے پاس میں. اچھا. میں ان سے ملاقات ہوئی, میں نے ان کو حدیث شریف سنایا, وہ میرے استاد ہیں. تو وہ ایسی فالتو باتیں نہیں کرتے. وہ بھی ان باتوں سے پریشان ہے جو آج کل یہ مولوی کر رہے ہیں نا, ان باتوں سے پریشان ہے. جی. بلکہ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی میرے سامنے کہ اللہ فرماتا لا تغلو فی دینکم, دین میں غلو مت کرو. جی, دین میں غلو مت کرو. غلو کر رہے ہیں, دین میں غلو کرنے کو منع کیا اللہ نے دین میں. اور یہ تو کیا کر رہے ہیں اللہ جانے, کیا ثابت کر رہے ہیں. ابھی جو ہے ایک جگہ جلسہ ہوا ہے, تو اس میں ایک بریلوی مولوی نے اس میں جو ہے تنقید کی ہے. تو عرس ہوتا نا بڑا اثر لگا تھا, سمجھے, گرم شریعہ تازی شریعہ کا. تو آتش بازی چھوڑی گئی ہے, ڈانس کرا ہے اسٹیج پہ. تو اس نے پھر تنقید کی تو یہ کیا ہے, یہ تو حرام کام کر رہے ہیں. یہ کیسے تقریر کر رہے ہیں ہل گل کے. ہاں, یہ تو آتش بازی چھوڑ رہے ہیں اسٹیج پہ, آتش بازی چھوڑ رہی ہے. ہاں, کریے. ارے میں نے دیکھا شعیب رضا آخری ہیں الہ آباد کے, وہ تو بڑی عجیب ڈھنگ سے جوکر ٹائپ کے جبہ پہن کے عجیب ڈھنگ سے مٹک کے تقریر کر رہے ہیں. اب یہ ہو گیا تقریر کیا ہے, ان کے چیخ و چلاہٹ کا نام تقریر ہے بس. ارے بات تک نکل جاتے ہیں دوسروں کے. ارے صاحب تک نکل جاتے ہیں. یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے, نہیں کوئی بڑی بات نہیں. ارے تقریر سننا ہے زمانے میں تو نائب المجددین امام المقررین امام اہل سنت حضرت مولانا شاہی امام پنجاب عثمان صاحب لدھیانوی کی سنو. ارے صاحب ان کا تو کیا کہنا ہے یار, وہ تو جو ہے, ارے بھائی وہ تو نقشبندی ہیں, ان کے دادا پردادا سے کیا نام ہے بزرگی چلی آئی ہے. وہ تو کسی سے ڈرتے نہیں, نہ دیوبندی سے, نہ بریلوی سے, نہ کسی سے ڈرتے نا. وہ تو سیدھا حق بات کہتے ہیں, اسلام پہنچاتے ہیں. عبدالرحمان عثمانی کی صاحبزادی تو یہ وہ میں کہہ رہا ہوں جس دن کاشی پور میں آ گئے نا, بریلی میں یا رام نگر میں یا ادھر مراد آباد میں, تو پھر مجمع دیکھنا آپ سمجھے گا نہیں. جی. اس بار اتنا مجمع ہو رہا ہے, جہاں جا رہے ہیں 50,000 مجمع ہو رہے ہیں ان کی تقریب میں کم بیش. جی. بھوپال میں آئے تھے تو بہت بڑا گراؤنڈ تھا, لائبریری والا سینٹرل پورا بھر گیا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ سجاد نعمانی صاحب آئے تھے, ان کے لیے ہم نے اتنی محنت کی, پہلے سے ایک بتا رہے تھے, لیکن اتنا مجمع نہیں ہوا جتنا مجمع ان کے آنے پر ہوا تھا. اچھا. اور عثمان صاحب لاجواب مقرر ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے چہرے پہ نور بھی ہے. اچھا حضرت ایسا ہے, پھر انشاءاللہ جو ہے تھوڑے گراہک آ گئے, دکان میں بیٹھا ہوا. آخری بات سنو, قرآن کا حافظ کافر مشرک یہودی عیسائی گستاخ صحابہ جب قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا, تو یہ دیوبند والوں کو بلا جب گستاخ رسول کہتے ہیں وہ قرآن کے حافظ کیسے ہو جائیں گے؟ جی. جو گستاخ رسول ہے وہ قرآن کا حافظ کیسے ہو رہا ہے؟ نہیں ہوگا. تو ہم بریلویوں کو بھی مشرک نہیں کہتے, نہ کہنے دیں گے. مشرک کے سینے میں بھی قرآن نہیں آ سکتا. نہ. تو یہ بھی ایمان والے ہیں, وہ بھی ایمان والے ہیں. ہاں, کمی دونوں میں ہے, دونوں میں کمی ہے. سب کی کتابوں میں کسی کو غلطی ہے, اپنی اپنی غلطیاں نکالو, جھگڑا ختم کرو, جیسے عامر عثمانی صاحب نے کہا ایک ہو جاؤ.
नहीं, जैसे आमिर उस्मानी तजल्ली के एडिटर ने मान ली थी गलती देवबंद के उलमा की किताबों में, ऐसे ही मुफ्ती शरीफ कमजदी नहीं मानी है। फतावा शारी बुखारी जिल्द अव्वल 136 में लिखा है कि अल-मलफूज अहकाम शरीफ में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं। तो ये सब अपनी अपनी खुतबात मुहर्रम में जलालुद्दीन अमजदी साहब ने लिखा है कि ये कंजुल ईमान की लिस्ट में हमने 6 बार इस्लाह की, फिर भी 32 गलतियां रह गई थी, आखिर में लिखा है। और ये भी लिखा है कि मुफ्ती आम के बहुत से लोग बिला वजह उनके दामाद से साजिद साहब से खिलाफत नामा ले लेके खलीफा बन गए, यानी फर्जी खलीफा, जैसे लियाकत रजा उज्जैन वाले हैं, शीतगढ़ वाले, ये फर्जी खलीफा बन गए, उनसे सर्टिफिकेट ले लेके उनके दामाद से। तो ये जालीबाजी हो रही है साहब। ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह हम पैगाम पहुंचा देंगे आपका।